اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی موضع آخر اذا رأيتم الذین يسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں کچھ دشمن صحابہ کے حوالے سے گفتگو کی تھی، اور میری گفتگو کا محور سارا کا سارا قرآن اور حدیث کے حوالے سے تھا، صحابہ کا دفاع کرنا تھا۔ لیکن کچھ ہمارے بھائی، سادہ لوگ بھائی، کہنے کے ناسمجھی کی بنا پر یا پھر نادانی کی بنا پر انہوں نے بڑے عجیب و غریب باتیں کی، جن میں سے چند باتیں یہ بھی ہیں کہ آپ فرقہ واریت کر رہے ہیں۔ تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ بھائی فرقہ واریت پہلے آپ سمجھ لیں کہ فرقہ واریت آخر ہے کیا چیز، فرقہ واریت کہتے کسے ہیں۔ یاد رکھیں، فرقہ واریت جو ہے یہ آپ کہہ لیں کہ انسان اپنے ذاتی نظریات کو دوسروں کے اوپر لاگو کرے، دوسروں کے اوپر زبردستی تھوپے، یہ آپ فرقہ واریت کہہ سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ فرقہ واریت جو ہے یہ مسلمانوں کو آپس میں لڑایا جاتا ہے۔ مسلمانوں کو کوئی اپنے ذاتی نظریات کی بات کر کے اور اس کو حق بات کہنا، سچ بات کہنا اسے کہ میری بات سچی ہے، تو یہ اور اس بنا پہ پھر مسلمان آپس میں لڑیں، یہ فرقہ واریت کہلاتی ہے۔ یاد رکھیں، حق گوئی جو ہے، حق بات کرنا، یہ فرقہ واریت نہیں ہے۔ اور یہ میرے کوئی اپنا نظریہ نہیں ہے، میرے کوئی اپنی ذاتی بات نہیں ہے، یہ صدیوں سے یہ کام چلتا آ رہا ہے، صدیوں سے یہ کام۔ بلکہ آپ سب سے عظیم کتاب اللہ کو اٹھا لیں، اللہ کے کلام کو اٹھا لیں۔ کیا اللہ پاک نے صحابہ کا دفاع نہیں کیا؟ کیا اللہ پاک نے اپنے کلام پاک میں صحابہ کے ایمان کی گواہیاں نہیں دی؟ کیا اللہ پاک نے اپنے کلام پاک میں صحابہ کے لیے جنت کا اعلان نہیں فرمایا؟ آپ دیکھیں نا، سورہ بقرہ کے شروع میں اللہ پاک نے فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، فرمایا کہ جب ان لوگوں سے کہا گیا کہ بھائی تم ایمان لے کر آؤ ان لوگوں کی طرح۔ کن لوگوں کی طرح؟ مطلب یہ کہ صحابہ کی طرح ایمان لے کر آؤ۔ اور آگے سے کفار نے کیا جواب دیا کہ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایمان لائے ان بیوقوفوں کی طرح؟ نقل کفر نہ باشد۔ تو اللہ پاک نے پھر ان کو جواب دینے کے لیے اللہ پاک نے ان کو بتلایا کہ الا انہم هم السفہاء، اللہ پاک نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ میرے صحابہ، میرے محبوب کے صحابہ نہیں، یہ لوگ خود بے وقوف ہیں۔ تو کیا نعوذ باللہ اللہ پاک نے یہاں پہ فرقہ واریت کی ہے صحابہ کا دفاع کر کے؟ ایسے بھی آگے چلے جائیں، اللہ پاک نے کئی جگہوں پہ فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، صلح حدیبیہ کے موقع پر جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدلہ لینے کے لیے، ان کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے، قاتلین عثمان کے بدلہ لینے کے لیے نبی پاک نے 1400 صحابہ کو اپنے ہاتھ پر بیعت کروایا اس بدلے کے لیے۔ تو کیا نبی پاک نے نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد وہاں پہ فرقہ واریت کی تھی حضرت عثمان کا دفاع کرنے کے لیے، حضرت عثمان کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے؟ اور کئی جگہوں پہ اللہ پاک نے فرمایا، سورہ فتح کی آخری آیت آپ دیکھ لیں، آخری آیت میں آخری الفاظ ہیں کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ لیغیظ بہم الکفار، فرمایا کہ صحابہ سے بغض رکھنا یہ کفار کی نشانی ہے، یہ ایمان والے کی نشانی نہیں۔ اور پھر احادیث کے اندر ہمیں بہت کئی روایات ملتی ہیں، کئی احادیث ملتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم، کہ جب تم دیکھو کہ میرے اصحاب کو برا بھلا کہا جا رہا ہے تو ان لوگوں سے تم کہو کہ تم پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو کیا یہ نبی پاک کی تعلیمات نہیں ہیں ساری کی ساری؟ تو کیا نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرقہ واریت کا مظاہرہ کیا؟ تو میرے بھائی، یہ اپنی کم علمی، یہ اپنی نادانی، یہ اپنی کہہ لیں کہ آپ جہالت کے اندھیروں سے باہر نکل کر ایک دفعہ سوچیں اور حق بات کو سمجھیں
کہ بات ہو کس کی رہی ہے، یہ نہ دیکھے کہ بات کون کر رہا ہے، میری کیا اوقات کسی صحابی کے سامنے یا کسی بھی ولی کے سامنے، کسی کے سامنے، لیکن صرف یہ دیکھے کہ میں بات کر رہا ہوں اللہ اور اس کے رسول کی، میں بات کر رہا ہوں محبوب پیغمبر کے صحابہ کی بات کر رہا ہوں۔ تو میرے بھائی اس لیے خدا را آپ ہوش کے ناخن لیں۔ اور یہ بات رہی باقی فرقہ واریت کی، تو یاد رکھیں کہ میں نے بات مسلمانوں کی نہیں کی، میں نے صحابہ کے دشمنوں کی بات کی ہے، اور وہ مسلمان نہیں ہے۔ صحابہ کے دشمن کسی صورت مسلمان نہیں ہو سکتے۔ آپ خود اندازہ لگائیں، کچھ سادہ لوگ بھائی کیا دیتے ہیں کہ جی آپ فرقہ واریت کر رہے ہیں، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ لوگ صحابہ کے دشمن کافر ہیں؟ تو بھائی آپ خود سوچیں، آپ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور وہ کلمے کے اندر تحریف کرتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی وسیع اللہ، وہ آپ کا کلمہ جو ہے ان کا کلمہ الگ ہے، آپ کی نماز الگ ان کی نماز الگ، آپ کا روزہ الگ ان کا روزہ الگ، آپ کے اسلام کا ہر رکن الگ، ان کے مذہب کا ہر رکن آپ سے الگ، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ لوگ مسلمان ہیں؟ نعوذ باللہ جو انسان قرآن کے اندر تحریف کا عقیدہ رکھتا ہو کہ نعوذ باللہ یہ قرآن غلط ہے، تو وہ انسان کہاں سے مسلمان ہو سکتا ہے؟ ایک انسان کا عقیدہ یہ ہے کہ جبریل امین سے غلطی ہو گئی تھی کہ انہوں نے نبوت جو تھی وہ علی کو دینی تھی، غلطی سے محمد کو دے دی صلی اللہ علیہ وسلم، نقل کفر نہ باشد، تو اس ایسے عقیدہ رکھنے والا انسان کہاں سے مسلمان ہو سکتا ہے؟ تو میرے بھائی باتیں تو بہت سی ہیں، اگر ابھی بھی آپ کو سمجھ نہیں آتی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف اور صرف آپ نے تعصب کی چادر اوڑھی ہوئی ہے۔ جس دن آپ اس تعصب کی چادر کو اتار کر بات سمجھیں گے، سنیں گے، تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو ہدایت دیں گے۔ اللہ سے دعا کروں اللہ پاک مجھے اور آپ کو ہدایت دے۔